یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا آئیں گے، بن کے شفیع حشر خود مختار آئیں گے، محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے، بن کے شفیع حشر خود مختار آئیں گے، محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے۔ مرنے کا خوف دل سے ہمارا نکل گیا، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ مرنے کا خوف دل سے ہمارا نکل گیا، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے دارالعلوم سنت قادریہ چشتیہ کے ہونہار طالب علم جناب محمد مدنی رضوی صاحب، جو نہایت ہی حسین انداز میں نعت نبی بھی بنا رہے تھے اور ہم سبھی حضرات کے قلوب کو منور و مسرہ بخش رہے تھے۔ اب آئیے پھر بس کے کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے میدان خطابت میں ایک ایسے خطیب باقوال، خطیب جشان، فصیح البیان کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، جن سے میری مراد میرے کرم فرما استاد حضرت علامہ مفتی تحسین رضا ثقافی قدس اللہ علیہ ونورانی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، حضرت کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں ان چند جملوں کے ساتھ کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے آئیے قرآن و حدیث کی باتیں، مشکبار خطابت چلے آئیے۔ آئیے حضرت کا وقت نعروں کی گونج میں کیجیے، بڑی جوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کرامات اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شاکر فیض کا دریا، خطیب جشان حضرت علامہ مفتی تحسین رضا ثقافی، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، بالخصوص عالی جناب انصر پاشا صاحب، سیکریٹری دارالعلوم اہل سنت قادریہ چشتیہ لشکر محلہ شینوہا، و جملہ طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ العظیم۔ خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر ارشاد فرماتا ہے کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور فرماتا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے، جسے چاہا جوئی کا وار ہے، کہ وہ وار وار سے پار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہوں گے ابھی مجھ سے قبل آپ کے مدرسے کے نائب صدر مدرس خطیب جیسان ماہر درسیات حضرت علامہ و مولانا مفتی دلنواز صاحب مصباحی آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے
سوان پہ، سوان حیات پہ مکمل روشنی ڈالی اور آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے حال کیا ہوتا، کہ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے اس لیے کہ آج عرس رضوی یعنی عرس اعلیٰ حضرت، آپ نے ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کہتے کسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ وہ کون ہے جسے زمانہ اعلیٰ حضرت کہتی ہے؟ وہ کون ہے جسے اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا جاتا ہے؟ صرف ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ پاکستان والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ چین والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ جاپان والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ نیپال والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت صرف ہندوستانی نہیں کہتا، صرف پاکستانی نہیں کہتا، صرف چینی نہیں کہتا، صرف جاپانی نہیں کہتا، صرف نیپالی نہیں کہتا، صرف بنگلہ دیشی نہیں کہتا۔ ارے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی اعلیٰ حضرت، تو وہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کون ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم اور فنون کے ساتھ اس دنیا میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینہ مولانا محمد بارک سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا نام آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رکھا، احمد رضا، اور آپ احمد رضا سے مشہور ہوئے اور آپ کا تخلص مختار تھا، اور آپ آخر میں آپ اپنے نام میں اضافہ کرتے ہوئے آخر میں آپ غلام مصطفیٰ آپ کے نام میں آپ نے اضافہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام رضا علی خان، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے اعلیٰ حضرت کے والد کا نام علامہ نقی علی خان جو اپنے وقت کے قطب الوقت تھے، اور ان کے علامہ نقی علی کے شہزادے کا نام اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کوئی ایک عام انسان کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کے والد بھی علامہ تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی علامہ تھے، اعلیٰ حضرت بھی علامہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے تھے اور دونوں شہزادے اپنے وقت کے، کوئی ایک شہزادہ مفسر اعظم بن کے چمکتا ہے تو ایک شہزادہ مفتی اعظم ہند بن کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج لوگ بیٹوں کو اسکول، کالج، ان جگہوں میں پڑھاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا ماسٹر بنے، میرا بیٹا آفیسر بنے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر کچھ
دنوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے دیکھتا تک نہیں، میرا بیٹا مجھے دیکھتا تک نہیں، میرا بیٹا مجھے پوچھتا تک نہیں۔ ارے میرے دوستو، اگر تم اپنے بیٹے کو علم نہیں سکھاؤ گے، اگر تم اپنے بیٹے کو علم دین نہیں سکھاؤ گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کے زمانے خاندان دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان بھی عالم، اعلیٰ حضرت کے ابا جان بھی عالم، اعلیٰ حضرت بھی عالم، اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی عالم۔ برادران ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے نام اور اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے زمانے میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے۔ سماعت فرمائیں کہ بہت سے فتنے پیدا ہوئے۔ کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے، کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے۔ آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کم کر دی جائے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عام بشر ثابت کیا جا رہا تھا، جن کا صاف مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے تشبیہ کیا جا رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ صفات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے امکان کذب یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پیدا کیے جا رہے تھے۔ انسان طرح طرح کے شک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس پرگندہ ماحول میں خلاق کائنات کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بن کر ہمارے ایمان اور حفاظت، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلوہ گر۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایت اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور اپنے مرشدان اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 سے زائد علوم پر ملکہ حاصل تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 50 سے زائد علوم پر ملکہ بے شک، وہ تھے اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اور ہم لوگوں کے عقیدے، ہم لوگوں کی ایمانوں کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد تقریباً 1500 کتابیں تحریر فرمائی۔ بے شک حق ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامی، وہ اعلیٰ حضرت، ابھی اعلیٰ حضرت کا میں نے بچپن کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ بچپن کو تو آپ کے سامنے مکمل ہمارے صدر، ہمارے یہاں کے نائب صدر آپ کے سامنے، آپ کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی دل نواز صاحب قبلہ پیش کر چکے ہیں۔ پھر بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ اعلیٰ حضرت تھے کہ جن کو 50 سے زائد علوم اور فنون پر، ایک ہوتا ہے علوم کو جاننا، ایک ہوتا ہے مہارت، اور ایک ہوتا ہے مہارت تامہ، تینوں میں فرق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو آج کے دور میں ایک علوم پہ مہارت تامہ حاصل کرنا مشکل ہے، ایک علوم پہ، ایک علم پہ مہارت تامہ حاصل کرنا مشکل ہے، مگر وہ اعلیٰ حضرت جس نے 50 سے زائد علوم پر مہارت تامہ نہیں
مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت وہی، اب بتاؤ کیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو علم ادب میں مہارت تامہ، علم ادب میں بھی مہارت تامہ حاصل تھا، اور آپ 3.5 سال کی عمر میں، کتنے سال؟ 3.5 سال۔ میرے دوستو 3.5 سال کا بچہ بول بھی نہیں سکتا، 3.5 سال کا بچہ بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، یہاں تک تو کہوں کپڑا بھی نہیں پہن سکتا۔ وہ بچہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، اور حیات اعلیٰ حضرت میں دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 3.5 سال کی تھی، میں بریلی میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، اور اس وقت کوئی ایک آدمی کھڑا تھا اور ان کا لباس عربی لباس جیسا تھا۔ جب میں سوچا کہ شاید یہ عربین ہے تو اعلیٰ حضرت عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ بھی عربی میں گفتگو کیے، اور اس وقت میری عمر 3.5 سال تھی۔ بے شک سبحان تو اللہ جو سبحان اللہ۔ 3.5 سال کی عمر میں عربی بولے ان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور جو 30 سال کی عمر تک ہونے کے بعد بھی اردو نہ بول پائے ان کا نام عام حضرت ہے۔ بے شک بے شک، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ برادران ملا، اب اعلیٰ حضرت 3.5 سال کے، اور آئیے آپ آگے بتاؤں، اعلیٰ حضرت ایسے اعلیٰ حضرت تھے کہ جب آپ ناظرہ، آپ نے مفتی صاحب سے سماعت فرمایا کہ اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کی۔ جی بے شک۔ یہ تو ہے جب اپنے استاد کے پاس اعلیٰ حضرت کو ان کے استاد قرآن پڑھا رہے تھے، کہیں پہ ایک لفظ تھا کہ جس کے اوپر زیر ہونا تھا، لیکن استاد ان کو زبر پڑھا رہے ہیں، استاد زبر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں، استاد زبر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ان کے دادا علامہ رضا علی خان بھی موجود تھے۔ جب علامہ رضا علی خان دیکھتے ہیں کہ استاد زبر پڑھا رہے ہیں، وہ زیر پڑھ رہا ہے، استاد زبر پڑھا رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں، تو ان کے دادا قرآن منائے دوسرا، اور ایک قرآن منا کر دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت وہاں زیر ہے، اور جس قرآن میں زبر تھا وہ کاتب کی غلطی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب تو دادا کہتے ہیں کہ یہاں حقیقت یہ زیری ہے، اور ان کے استاد کو بتاتے ہیں کہ آپ جو زبر پڑھا رہے ہیں وہاں کتابت کی غلطی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے دادا امجد، جب دادا اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ اے احمد رضا، جب تمہیں استاد زبر پڑھا رہا تھا تو پھر تو نے زبر کیوں نہیں پڑھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دادا جان، میں پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میری زبان سے زبر کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا ساگر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھ کر غلط پڑے اس کو عام حضرت کہتے ہیں، اور جو بغیر دیکھے استاد کا اصلاح کرے اسے اعلیٰ حضرت۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اب بتاؤں، آئیے اعلیٰ حضرت کے دور میں، اور آج بھی اعلیٰ حضرت سے لوگ جلتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی سے لوگ جلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے کیوں نہ جلے؟ جو جس پوزیشن پہ ہوتا ہے اس سے نیچلے والے پوزیشن اس سے جلتے ہی۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی مدرسے کا اگر کوئی سیکریٹری ہو، اگر کوئی صدر ہو، تو اس سے نیچے والے جو ہے نا ان سے جلتے ہیں، یا میں کب صدر بن جاؤں، میں کب سیکریٹری بن جاؤں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے علماء میں بھی جلن آ چکا ہے کہ اگر کوئی مدرسے کا کوئی پرنسپل ہو
आया कोई मदरसे का कोई नाइबे प्रिंसिपल हो और कोई आम हो तो वो भी जलते हैं कि यार कब प्रिंसिपल बन जाऊं। मेरे दोस्तों पता ये चला कि हर जमाने में एक ऐसा हर लोग अपने से ऊपर वाले से जलते हैं, जलना अपनी जगह है मेरे दोस्तों। तो आला हजरत से जलने वाले कल भी थे और आज भी हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मिदहत को, उनकी तारीफ को, उनके शान को कम ना होने दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए क्यों? क्योंकि आला हजरत आशिके रसूल थे, मुनाफिक रसूल थे, बल्कि रसूल के मुअजिज़ा में से एक मुअजिज़े का नाम है। आप जानते हैं मुअजिज़ा किसे कहते हैं? आइए, मुअजिज़ा कहते हैं कि नबी से सादिर होने वाला एक ऐसा काम जो आम इंसान की समझ में ना आ सके और कोई लोग उसके मुकाबला कोई ना ला सके, उसे मुअजिज़ा कहते हैं। बेशक, मुअजिज़ा उसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, अब जब आप आला हजरत की जात का मुताला करेंगे, जब आला हजरत की किताबों का मुताला करेंगे, तो बहुत से कम लोग हैं जो आला हजरत को समझते हैं। आला हजरत को समझते हैं बहुत से कम लोग हैं। आला हजरत अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में इल्म के दरिया बहा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी जिंदगी में अगर यहाँ मेहनत की बात होती, कसब की बात होती, मेहनत और मुशक्कत की बात होती, तो हम कह सकते थे कि ये मेहनत का दखल है, मगर यहाँ मेहनत की बात नहीं। मेहनत की बात होती तो हम कह सकते थे। यहाँ अगर ज़हीन की बात होती, ज़हानत की बात होती, तो हम ये कह सकते थे कि गजब का ज़हन था, गजब का मेहनत था। मगर जितना ही बड़ा ज़हीन क्यों ना हो, जितना ही बड़ा अक्ल का बादशाह क्यों ना हो, जब वो भी आला हजरत की किताबों को पढ़ता है तो वो कहता है कि यहाँ मेहनत का मुदाखला नहीं, यहाँ गजब का मुदाखला नहीं, बल्कि आला हजरत को जो इल्म है वो इल्म लदुनी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अताओं में से एक अता का नाम है, ये है मेरे दोस्तों। अब यहाँ इल्म अल्लाह तबारक व तआला की अताओं से जब जिसे अल्लाह अता करता है तो हम और आप कौन होते हैं उसको कम करने वाले? मेरे दोस्तों, बाज़ लोग ये कहते हैं कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी वो तो खान थे, वो क्या थे? आज लोग उनको मसलक आला हजरत कहते हैं। अरे मसलक तो चार है, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी, मगर ये पांचवा मसलक कब से आ गया? ये पांचवा मसलक कैसे हो गया? अरे नादानो, अरे जाहिलो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि आला मसलक जिसे तुम मसलक इमाम आज़म कहते हो, मसलक इमाम आज़म का दूसरा नाम मसलक आला हजरत है। और इस तरीके के फितने डालते हैं मेरे दोस्तों। मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान, इसीलिए तो शायर कहता है कि आला हजरत आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। बस कुछ देर 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम लूंगा और हमारे सिक्योरिटी साहब भी लग रहे हैं कि सुस्त हो रहे हैं कि मैं कुछ वक्त आपका टाइम लूंगा, सिर्फ 5 मिनट तक, और इंशाअल्लाह उसके बाद सलात व सलाम और फातिहा खानी होकर हम रुखसत होंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत से लोग जलते हैं, और क्यों ना जले? आज मसलक आला हजरत को अगर हम मसलक आला हजरत कहते हैं तो कहते हैं आप एक नया मसलक है। मेरे दोस्तों, नहीं, बल्कि आला हजरत को मसलक इमाम आज़म, मसलक अहले सुन्नत का दूसरा नाम आला हजरत है। और आला हजरत इसके नबी की पहचान का नाम आला हजरत। मशहूर मकबूला क्या कि जब अरब के लोगों से उलमाए अरब, कौन? उलमाए अरब। और उलमाए अरब कौन थे? बड़े बड़े अल्लामा, अदीब, मुहद्दिस, बड़े बड़े बलीग, बड़े बड़े अदब, अदीब उलमाए किराम से जब पूछा गया
کیا پوچھا گیا کہ اے علماء عرب، اگر آپ کے پاس کوئی ہندوستانی آئے، اگر آپ کے پاس کوئی پاکستانی آئے، اگر آپ کے پاس کوئی ہندوستانی، نیپالی، پاکستانی، جاپانی اگر آپ کے الگ ملک سے آ جائے، اگر آپ کے پاس کوئی ہندوستانی آ جائے تو آپ کیسے پہچانیے گا کہ وہ آدمی عاشق رسول ہے، وہ آدمی نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہ شخص نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، آپ یہ کیسے پہچانیے گا؟ تو علماء عرب جواب دیتے ہیں کہ اگر جب میرے پاس کوئی آتا ہے، وہ ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، جاپانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، تو ہم ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ کھلکھلانے اٹھتا ہے، اگر وہ ہنسنے لگتا ہے، اگر وہ مسکرانے لگتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ مگر وہ جب رونے لگتا ہے، چہرے میں مرجھاہٹ آ جاتی ہے، غم سے خوشی کا چہرہ غم میں بدل جاتا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پکا بدعتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول کے پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلائے خواجہ غریب نواز نے، اور اسی اسلام کو پہچانے والے کا نام اعلیٰ حضرت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی قبل آپ سے کہا کہ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تحسین رضا ثقافی، بستی بستی قریہ قریہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ، میں انلیمٹ انسان ہوں۔ میں جب تقریر کرتا ہوں بے شک مجھے خود ہی نہیں معلوم کہ میں کتنا بولوں۔ ابھی بھی میں اگر بولنا چاہوں تو لگ بھگ 2 گھنٹہ بول لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے علماء کرام کی دعاؤں سے، اور خاص کر ہمارے صدر اور سیکریٹری کی دعاؤں سے، اور خاص کر میں اپنے والدوں کی دعاؤں سے، والد کی دعاؤں سے، میں چاہوں تو ابھی بھی 2 گھنٹہ بول سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ختم کروں۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی۔ تو اعلیٰ حضرت کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا، ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی عشق و محبت عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایسے عاشق تھے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کو 2 ٹکڑا کیا جائے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور ایک ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور شہزادے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ایک پر ہے اور ایک پر محمد، کروں قلب اپنا دوبارہ مت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے اعلیٰ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت بھی عاشق رسول، شہزادہ اعلیٰ حضرت بھی عاشق رسول۔ پتہ یہ چلا باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عاشق رسول بنائے، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی